بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نہایت خوبصورت دین عطا کیا ہے جس میں ایک مکمل زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن دی جاتی ہے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو قرآن کریم میں بار بار استغفر اللہ کرتے رہنے کی تلقین عطا فرمائی ہے۔ استغفار کرنے سے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے گناہوں کی معافی دیتا ہے، وہیں اس سے ہمیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ کا ورد کرنے سے جہاں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، وہی وظیفہ مسلمانوں کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ وہی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ سورۃ النمل میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر خداوندی سے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوتی ہے۔ سچی اور خالص توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر عورتوں کو استغفار کی تلقین کر رہے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ کسی عورت نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور حمد کی ناشکری کرتی ہو۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنے گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس سے معافی چاہو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ استغفار کرنے سے غم پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اس کے پڑھنے سے قلبی سکون و اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حضور حاضر انکساری، خشوع و خضوع اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔